بلاول بھٹو کیا پھر آکے فورن منسٹر بنیں گے؟ تو اگر وہ فورن منسٹر بنیں گے تو اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر رہیں گے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب سیمز ٹو بی این امپورٹنٹ پرسن نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور پارٹی کے، لیکن کہاں وہ پلیس رہیں گے؟ دیکھیے ڈار صاحب بہرحال آپ نے جو کہا کہ پاور ڈائنامکس کہہ لیں، پولیٹیکلی کہہ لیں، پی ایم ایل این کی پولیٹکس کہہ لیں، وہ ایک امپورٹنٹ شخصیت ہیں، اور ہماری جب حکومتیں بنی ہیں وہ وزارت خزانہ سنبھالتے رہے ہیں، اب ایک ڈیفرنٹ پورٹ فولیو انہیں ملا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر پیپلز پارٹی آتی ہے تو ڈار صاحب وزارت خارجہ سے فارغ ہو جائیں گے، یا کس طرح کی ری شفلنگ ہوگی یا کس طرح کی اکاموڈیشن ہوگی پیپلز پارٹی کے لیے۔ ظاہر ہے ہم مل جل کے یہ فیصلے کر لیں گے اور یہ کوئی بڑا ایشو ہمارے لیے بنے گا نہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو مزے کی بات ہے کہ دو گورنر میجر ملے ہیں پیپلز پارٹی کو، ان کو پریزیڈنٹ ملے ہیں، ان کو چیئرمین سینٹ ملے ہیں، تو ان کی تو جیت ہی جیت ہے، ان کی تو موجیں ہی موجیں۔ تو اب وہ یعنی کہ بلاول بھٹو اگر آئیں گے، if he joins the government، تو بلاول بھٹو ظاہر ہے کوئی اہم عہدہ ہی لیں گے، اور لگتا ہے فورن منسٹری از ہز فیوریٹ۔ دیکھنا ہوگا، اور جہاں تک یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو یہ عہدے ملے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک افہام و تفہیم ہوئی ہے، ہم نے مل بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کیے ہیں، کوئی جبر کا فیصلہ تو تھا نہیں، تو اب بھی بلاول آتے ہیں، بلاول اکیلے نہیں ہوں گے، اور بھی لوگ ہوں گے پیپلز پارٹی کے جو صف اول کے لوگ ہیں، ان سب کو بہت سی وزارتیں نسیم آپ دیکھتی ہیں کہ ابھی بھی خالی ہیں۔ کلائمیٹ کی تو آئیں گی شہری رحمان صاحب، تو ہم نے ایک وزیر کو دو تین چارجز دیے ہوئے ہیں، تو وہ ساری ری شفلنگ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ دونوں جماعتوں کے اطمینان کے مطابق معاملات طے ہو جائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ اچھا، لیکن یہ جو خبر ہے یہ درست تھی پھر سمجھی جائے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی طرف سے جو ہمیں پتہ چلا، جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، خیر یہ پی ایم ایل این کے ذرائع ہیں، کہ ایک تو یہ کہ جی بلاول بھٹو صاحب کی اور پرائم صاحب کی جو ملاقات ابھی حال میں ہوئی ہے اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا، تو یہ متوقع تھا۔ دوسرا یہ کہ اب آئی تھنک اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی نے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ای سی سی کو بلائیں گے اور اس پہ یہ ڈسکشن ہوگی۔ دیکھیں نسیم، بڑا فیصلہ ہے یہ میرا خیال ہے کہ جو حکومت کی تشکیل ہوئی تھی اور صدارت کا منصب اور گورنر اور یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھیں، تو اس وقت پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے۔ اب وہ وزارتوں پہ اگر آ رہے ہیں اور ایک اچھا ڈیسیژن انہوں نے کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بڑا میجر ڈیسیژن ہے، اور حکومت کے اندر یقیناً جسے کہتے ہیں ری شفلنگ کہہ لیں یا تبدیلیاں ہوں گی، اور نئے شاید پورٹ فولیوز تقسیم ہوں گے، اثر ہوں گے، تو صرف ہاؤس کے اندر بیٹھی ہوئی پیپلز پارٹی اور کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی پیپلز پارٹی میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کابینہ میں نہیں ہیں تو شراکت تو آپ کی ہاؤس کی حد تک رہتی ہے، لیکن ذمہ داریوں میں آپ تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب اچھا ہے کہ ان کی شراکت بھی ہو اور وہ ذمہ داریوں کے اندر بھی۔ جب پچھلی حکومت میں تھے ذمہ داریاں بھی تھیں، کابینہ میں بھی تھے، اور جب کابینہ سے نکلے تھے تو انہوں نے کلاس تو آپ کی ہر چیز پہ انہوں نے آپ کی لی تھی، انہوں نے کہا تھا اکانومی میں یہ کیا، اس میں یہ کیا۔ چلیں وہ جو الیکشن کی سیاست ہوتی ہے ان میں ان چیزوں کو جائز سمجھ لینا چاہیے، ہم نے بھی گرفت نہیں کی اور انہوں نے بھی اس سے جو فائدہ اٹھانا تھا اس چیز سے اٹھا لیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ وزارتوں میں آئیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی فیصلہ کرنے میں، کیونکہ وہ شریک فیصلہ ہوں گے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات کی آپ نے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اینڈ نو بڈی بیٹر دین عرفان صدیقی صاحب اس چیز پر ڈسکشن کرنے کے لیے۔ اسٹے ود اس۔